اس ملک کی تمام عدالتیں، اس ملک کے تمام متعلقہ فورمز پلیز اس خبر کو، اس انکشاف کو سنجیدگی سے لیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ دعا زہرا کو قتل کیا جا سکتا ہے، دعا زہرا کو جان سے مارنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ جو ایک شخص ہم سے رابطے میں تھا اس گینگ میں، اور جس کے توسط سے ہم تمام تر ثبوت ریکارڈ کر رہے تھے، اور کافی حد تک بہت سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم عدالت میں بھی لے کر جائیں گے، قوم کے سامنے بھی رکھیں گے، لیکن فی الحال اس سے آنورڈ شاید ہم اپنی انویسٹیگیشن کو آگے نہ بڑھا سکیں۔ اس بات کے بتائے جانے کے بعد کہ دعا زہرا کو مارا جا سکتا ہے، اسے جان سے مارا جا سکتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ تمام لوگ جو کہ دعا زہرا کیس میں اس گینگ کو بے نقاب کر رہے ہیں، چاہے وہ دعا زہرا کے والدین ہیں، چاہے وہ صحافی ہیں، انہیں لیٹ ڈاؤن کیا جا سکے، انہیں یہ بتایا جا سکے کہ آپ کی وجہ سے دعا زہرا کی جان گئی ہے، اور اس قتل کو خودکشی کا رنگ دیا جائے گا اس انفارمر کے مطابق جو کہ اس گینگ کا حصہ ہے جس نے دعا زہرا کو اغوا کیا ہے۔ تو اب ذرا ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے جائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس انفارمر کی خبر بالکل درست ہے۔ آپ جب بھی دعا زہرا کے انٹرویوز کو دیکھتے ہیں، اور بالخصوص جو حالیہ انٹرویوز ہیں، اس میں بار بار دعا زہرا سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ میں ظہیر کے بغیر زندہ نہیں رہوں گی، میں ظہیر کی غیر موجودگی میں خودکشی کر لوں گی، اگر مجھے میرے والدین کے پاس واپس بھیجا جاتا ہے تو میں اپنے آپ کو مار لوں گی، اگر مجھے ظہیر سے جدا کیا جاتا ہے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ یہ بار بار اس لیے کہلوایا جا رہا ہے کہ فیصلہ اب چونکہ ظہیر اور اس کے گینگ کے خلاف آنے والا ہے، تو اس بچی کو مارنے کے بعد تمام تر ذمہ داری، تمام تر ملبہ دعا زہرا کے والدین پر ڈال دیا جائے، اور اس کیس میں دعا زہرا کے ساتھ کھڑے یا ان کے والدین کے ساتھ کھڑے لوگوں پر ڈال دیا جائے، اور تمام تر ہمدردیاں ظہیر اور اس کا گینگ سمیٹ لے کے دیکھیے ان لوگوں کی وجہ سے ایک بچی کی جان چلی گئی۔ سو معاملہ اب ایک ریڈ لائن میں داخل ہو رہا ہے جہاں کسی ایک انسان کی جان جا سکتی ہے، اور کسی بھی ایک انسان کی جان، اور بالخصوص اس معصوم بچی کی، اس ننھی سی گڑیا کی جان، کسی بھی عدالتی کارروائی، کسی بھی یوٹیوب چینل، کسی بھی ویلاگ، کسی بھی صحافی، کسی بھی موقف اور کسی کی بھی انا سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے میں دست بستہ سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ پلیز اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھا جائے۔ متعلقہ عدالت نے گزشتہ روز الحمدللہ اس سارے معاملے میں جو مرکزی کردار تھے نکاح خان اور جو گواہ ہیں ان کی درخواست ضمانت کو مسترد کرتے ہوئے ان کو جیل بھجوا دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ جس نے اس سارے معاملے میں صرف نکاح پڑھوایا وہ اس وقت جیل میں ہے، اس کی ضمانت کی درخواست مسترد ہو گئی ہے۔ تو جس گینگ نے یہ نکاح کیا ہے، جس شخص سے یہ نکاح ہوا ہے، اور جس گینگ نے اس بچی کو کراچی سے ورغلا کر لاہور بلوایا، اس گینگ کے خلاف انشاءاللہ العزیز عدالتی طور پر کیا کارروائی ہونے جا رہی ہے اس کا اندازہ ہم سب لگا سکتے ہیں، لیکن اس میں عجلت کی ضرورت ہے، اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے تاکہ ایک جان کو، ایک زندگی کو بچایا جا سکے۔ اور میرا اس ویلاگ کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بات اب ریکارڈ پر آ جائے کہ اگر دعا زہرا کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اور خدا نخواستہ دعا زہرا کی جان جاتی ہے، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، تو اس کا ذمہ دار ظہیر اور اس کا وہ گینگ ہوگا جس نے ورغلا کر دعا زہرا کو یہاں بلوایا تھا، اور الٹیمیٹلی مقصد یہ تھا کہ اس بچی کو آگے جسم فروشی کے اڈوں پر فروخت کر دیا جائے۔ یہ میں پچھلے ویلاگ میں تفصیل سے اور صراحت سے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ بہت لوگوں نے کہا کہ دعا زہرا کی گفتگو سے تو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کو اغوا کیا گیا ہے، تو یقیناً یہ وہ اغوا والا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں کسی کو کنپٹی پہ پستول رکھ کر زبردستی ویگن میں یا گاڑی میں ڈال کر لا کر اغوا کر کے گھر میں زنجیروں سے باندھ کر یا ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ کر منہ پر ٹیپ لگا کر رکھ دیا جائے۔ ایسا والا معاملہ نہیں ہے۔ اس طرح کے ہر کیس میں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ پچھلے 10 سال میں اس طرح کے درجنوں کیسز کا ہم نے سامنا کیا، اس طرح کے ہر کیس میں جس بچی کو ورغلا کر اغوا کیا جاتا ہے یا بلایا جاتا ہے، اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا جاتا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے، اسے اسی پیار محبت کے جال میں رکھا جاتا ہے آخری لمحے تک، اور بسا اوقات کو اسی پیار محبت کے واسطے اور صدقے دے کر اسے جسم فروشی کا کام کروایا جاتا ہے۔ اور یہ ایک بار نہیں، درجنوں بار ہم وٹنس کر چکے ہیں۔ سریام کے بہت سارے پروگرامز اس پر موجود ہیں، آپ یوٹیوب پر ان پروگرامز کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اب اگین میں بار بار یہ بات دہراؤں گا کہ معاملہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہے۔ ٹیم سریام جس طرح سے مختلف انفارمر سے رابطے میں تھی، اس گینگ میں کچھ لوگوں سے رابطے میں تھی، اور جن کا ظاہر ہے ہم نام ظاہر نہیں کر سکتے، جن کی شناخت ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے ہم ظاہر نہیں کر سکتے۔ ہم مختلف ٹریکس پر کام کر رہے تھے، ہم اس ٹریک پر بھی کام کر رہے تھے، اور اس حوالے سے بھی یہ اشارے ہمیں اس گینگ کی جانب سے دیے گئے تھے کہ اگر معاملہ اتنے لاکھ میں طے ہو جائے تو ہم بچی
रजामंदी के साथ और सुलह के साथ वापस करने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से भी सबूत बहुत जल्द हम आपके सामने लेकर आएंगे और इंशाअल्लाह अजीज अदालत में भी तमाम तर सबूत और जितनी अब तक हमने टीम सरेआम ने तहकीकाती कार्रवाई की है वो कौम के सामने भी रखेंगे, अदालत के सामने भी रखेंगे और इंशाअल्लाह अजीज यकीनन अदालत के फैसले में टीम सरेआम की